اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں مصطفیٰ النجفی DSLR والے بھائی. پارٹ نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ چھوٹا سا جو موقف جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کل کی تفصیلات بتائی تھی, آج وقت آ گیا کہ ہم اس کو پیک کریں اور چل پڑیں ٹوورڈز کربلا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہ اس کو ڈسمینٹل کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو میں زیادہ بلاگ نہیں کروں گا, تھوڑا سا ہی مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اور یہ بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہے, گلاسز ہیں, کپس ہیں, ڈسپوزیبل کارٹنز ہیں وغیرہ جو ابھی بچ گئے ہیں. آبویسلی 28 سفر کو جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ہمارا موقف دوبارہ لگے گا نجف میں. ابھی ہم جائیں گے کربلا اور 21 کو وہاں سے انشاءاللہ واپس پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد تیاری کر لیں گے 28 سفر. یہ دیکھیں جی ہمارے جوان جو کام کر رہے ہیں, باڈی بلڈرز بھی ہم نے ہائر کیا ہے فار دا ہیوی ڈیوٹی لفٹنگ. وی ہیو وین یو آرڈر باڈی بلڈر فرام دراز. یہ دیکھیں جی ان سچویشنز میں ہمیں یہاں پہ سم ہاؤ ون وے اور دی ادر مینیج کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ زائرین کی خدمت کرنی ہوتی ہے. تو کوئی بہانے نہیں ہے کہ جی گرمی زیادہ ہے, بجلی کی سہولت نہیں ہے, پراپر وائرنگ نہیں ہے, پانی کی لائن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سب کچھ الحمدللہ بہت ہی شاندار طریقے سے ہوا. اور پھر ہم نے جو لوگوں کی دعائیں لی ہیں الحمدللہ, اور جو لوگوں کے ایموشنز ہم نے دیکھے کہ وہ ہمیں دیکھ کے یہاں پہ چائے پکوڑا دیکھ کے کتنا خوش ہوئے, تو وہ ایک دو مومنٹس جو ہوتے ہیں لوگوں کی, اور وہی انہی کی دعاؤں کے صدقے اور امام حسین کے صدقے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ. اور دیکھیں اس سال بھی ان سارے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہم کامیابی سے پورے دن کر کے اور سامان بچا کے نجف کی طرف, فی الحال کربلا اور اس کے بعد یہ موقف نجف کی طرف جا رہا ہے. تو دیکھیں کہ بہانے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. آپ کی نیت ہوتی ہے, آپ کا عزم ہوتا ہے, وہ سب کچھ اگر پختہ ہوگا تو ان سرکمسٹانسز میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو دنیا کا کوئی اور کام آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے. ہم اپنی تعریف کا ایلیمنٹ نہیں لانا چاہ رہے, صرف مینشن یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کا نیت صاف تو منزل آسان والی بات ہے. تو بس آپ کو جو ہے نا آپٹیمسٹک ہونا پڑتا ہے اور اپنے منزل کی طرف جو ہے نا فوکس رکھنا ہوتا ہے. بیچ میں جو ہرڈلز آتی ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا فوراً حل کرنا ہوتا ہے. اور ہر پرابلم کا, ہر سچویشن کا جو ہے نا ایک حل ہوتا ہے, ایک سولوشن ہوتا ہے. موقف میں ہم نے تھرو آؤٹ یاد رکھا مرحوم سید سفیر سجاد, اور جب وہ یہاں پر ہوتے تھے اور ہادی کی نشریات ان کے ساتھ کرتے تھے تو وہ ایک جذبہ اور وہ ایک ماحول بالکل ہی مختلف ہوتا تھا. اس سال انفارچونیٹلی وہ ہم سے الگ ہو گئے. تو سر میں نے آپ کو یہاں کے مناظر دکھا دیا. آج گرمی بھی شدید ہے اور کام بھی کرنا ہے, تو میرے پہ یہ الزام نہ آ جائے کہ بھئی یہ بلاگنگ کرتا رہا اور اس نے کام نہیں کیا. تھوڑا سا بھی میں ہیلپ کروں گا, تھوڑا سا آلریڈی کر چکا ہوں. تو پھر آپ سے آگے جہاں پر بھی بلاگ کرنے کا موقع ملا وہاں پہ ملاقات ہوگی. اب یہ لمبے بندوں کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ تو وہاں پہنچتے نہیں ہیں, اس لیے ہم تھوڑی دیر ادھر بیٹھ کے ریسٹ کر کے تھوڑا کوک شوک پی رہے تھے. بھائی کوک ابھی میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, یہ RT کولا تھی, میں اس پر کوک زیرو سمجھ کے پی رہا تھا. تو اب اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے. شاور لینے کے بعد نماز پڑھوں گا, نماز پڑھنے کے بعد وی ول موو آن ٹوورڈز کربلا. اور وہاں پر کیا کیوس ہوتا ہے, کیا سچویشن ہوتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہاں سے کتنی گاڑیاں, کتنے لوگ سب وہاں پر جمع ہو رہے ہیں. تو بیسکلی آپ کو کلومیٹرز تک جو ہے نا بیبی سٹیپس لے کر چلنا ہوتا ہے. اور سردیوں میں مشکل ہوتی تھی, تو گرمیوں میں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ایوری تھنگ ول گو اسموتھ, آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن پھر بھی تھوڑا سا انسان ہونے کے ناطے خوف زدہ. لو بھائی شاور لے لیا, فریش ہو گئے ہم, ٹھیک ہے نا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ٹاسک ہے ہمارا. تو یہ ناظرین جہاں پہ ہمارا ٹینٹ موقف لگا تھا اور 10 روز کے لیے یہاں پہ اشر اللہ بھائی اور ان کی ٹیم 10 سے زیادہ روز بلکہ
خدمت کرتے رہے اور پھر ہم ان کی ٹیم میں شامل ہوئے اور 2 دن ہمیں بھی شرف ملا. اور اسپیشل تھینکس ٹو موقب شباب الامیر المومنین. ایران سے یہ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے بھی بہت زبردست ہمارے ساتھ ہر سال تعاون کرتے ہیں اور ان کے تعاون کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر یہ لگا سکیں. ان کا موقب البتہ پراپر ہے, بڑا ہے, تو ابھی تک ایکٹیو ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے تو پانی یہ لوگ ابھی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور اندر انہوں نے مسٹ وغیرہ کا انتظام کیا ہوا ہے, سائے کا انتظام ہے, ان کا واش روم ابھی بھی چل رہا ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہ مختصر سیٹ اپ ہے ہمارا اور پلان ہے کہ اس کو ہم مزید بڑا کریں گے اور ایک پراپر آرگنائزیشن کی صورت میں ہم اس میں پراپر رجسٹرڈ والنٹیئرز کو لیں گے اور اگلے سال اس سے تھوڑا بڑا سیٹ اپ ہم کریں گے, بڑا ان اے سینس کہ اور منظم ہوگا. اور ادھر تھوڑا سا ہم ایریا بنائیں گے, جس طرح بھی یہاں پہ سارے کارٹنز پڑیں, اس کو ہم تھوڑا سا سیپریٹ ایریا بنائیں گے. یہاں سے انٹرنس ہوگی کہ زائرین آ کے بیٹھ سکیں, ریلیکس کر سکیں, کیونکہ یہ پہلا سال ہے کہ گرمی کی یہ شدت ہے. اس سے پہلے گرمی اتنی شدید یہاں پر نہیں ہوتی تھی. لاسٹ ایئر میں خود تو نہیں آیا, لیکن نصر اللہ بھائی اور باقی لوگوں سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گرمی کی یہ شدت نہیں تھی, یہ پہلا سال ہے اور یہ اگلے 8-10 سالوں تک شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ گرمیوں میں رہے گا. تو اس حساب سے باقی سالوں نے تو فوراً اڈاپٹ کیا, ہمیں اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا اس دفعہ مشکلات ہوئی اور کولرز کا انتظام کرنے میں اور یہ ساری چیزوں میں. تو اگلے سال ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو ہم بہتر کریں گے, اسٹریم لائن کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین کی مدد کی جائے. آبویسلی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز اور پرابلمس اپنی جگہ ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ایسی سچویشنز میں ہم زائرین کی خدمت کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کوئی جو ہے نا ان پٹ شاید بہت ہی 0.01% ہو, باقی جو سارا ہے نا آپ سمجھ لیں کہ معجزتاً یہ سارا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, قدم بڑھانا ہمارا کام ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا اللہ کا کام ہے. وہ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا وسائل کریٹ کرتے ہیں اور کس کو جو ہے ذریعہ بناتے ہیں, وہ اس کے بارے میں نہ ہم سوچ سکتے, نہ ہمارا سوچنا ہمارا کام ہے. تو انشاءاللہ آگے سفر کی طرف ہم بس تھوڑی دیر میں جا رہے ہیں. جو والنٹیئرس تھے وہ شاور وغیرہ لے رہے ہیں, ریڈی ہو رہے ہیں, ان کا انتظار ہے. اور پھر اس کے بعد یہ گاڑی میں ہمارا سامان آلموسٹ سارا لوڈ ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا سامان ابھی رہتا ہے. یہ جو کپڑے وغیرہ ہے اور سوٹ کیسز ہے, جیسے یہ لوڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم چل پڑیں گے. یہ گاڑی چلی جائے گی نجف کی طرف اور ہم چل پڑیں گے کربلا کی طرف. وہاں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو تھینکفلی ہمیں ابھی ایک بس مل گئی ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں ٹوورڈز کربلا, اور ایئر کنڈیشن بس ہے الحمدللہ. بڑا ہی سکون مل گیا یہاں بیٹھنے کے بعد. لیکن بس ہونے کا, ایئر کنڈیشن بس ہونے کا ایک فائدہ ہے, لیکن نقصان یہ ہے کہ وہ ابھی ہمیں کافی دور ڈراپ کرے گی اور پھر وہاں سے ہماری مشی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. تو لیٹس ہوپ کہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور ابھی ٹائم بھی 4:46 ہو رہے ہیں, تو سورج کی تپش بھی ابھی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو انشاءاللہ آگے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. وطن سے وفاداری مومن کی نشانی. یہ ماشاءاللہ سے ایک پاکستانی قافلہ جا رہا ہے پیدل, اور ہم چونکہ موقع سیٹ کر رہے تھے, ہم نے چونکہ موقع پیک اپ کیا تھا اور پھر اس کے بعد انرجی اتنی نہیں تھی کہ ہم وہاں سے پیدل جائیں, تو ہم نے بس کا سہارا لیا اور ابھی ہم سلولی اینڈ گریجولی وی آر موونگ ٹوورڈز کربلا الحمدللہ. ایکسٹریم گرمی اور شور اور ٹریفک اور تو ابھی کیونکہ میں بہت عرصے بعد آ رہا ہوں تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ میں کس طرف سے انٹر ہو رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. تو تھوڑا سا حرم کے قریب پہنچوں گا تو شاید سمجھ آنا شروع ہو جائے. فی الحال تو بس چلے ہی جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدل چل رہے ہیں اور ابھی ہم آؤٹ اسکرٹس میں, تو مٹی ہے تو مجھے ماسک مل گیا, میں نے فوراً پہن لیا کیونکہ آلریڈی تھوڑا سا گلا میرا خراب ہے. 5 more kilometers towards حرم جو سائڈ آف فلافل. بہت بھوک لگ رہی تھی.
ابھی بس کچھ لمحات ہیں اور اس کے بعد ہم ان مارچ آف ملین کا حصہ تو آلریڈی تھے، لیکن وہ جو جیم پیکڈ رش ہوتا ہے اس میں ہم ابھی گھسنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا جدھر رش ہوگا وہی ہماری ڈائریکشن ہوگی۔ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم نے کہاں جانا ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میگنیچیوڈ کا اندازہ لگانا بغیر ادھر آئے بھی بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال ابھی بس انٹر ہونے والے، اور انشاءاللہ جو ڈائریکشن اور فلو ہے لوگوں کا وہ ہمیں آٹومیٹکلی حرم امام حسین تک پہنچا دے گا۔ 1431 الحمدللہ، دس از دا لاسٹ پول جب آپ مشی کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں، اینڈ there you can see اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، شکر الحمدللہ۔ میں سب بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی بےتابی سے میں خواہش مند تھا کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر آ سکوں، اور خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور میری خوش نصیبی کہ یہ منظر حرم حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر ایک دفعہ پھر حاضری دے سکوں گا، حرم کے اطراف میں، حرم میں قبے کے نیچے نماز ادا کر سکوں گا، زیارات اعمال کر سکوں گا، اور جتنے لوگوں نے کامنٹس کیے، اس کے علاوہ میسیجز کیے، سب کو انشاءاللہ ضرور دعاؤں میں اپنی ان کا نام لے کے ان کے لیے ان کی نیابت میں زیارت کروں گا اور دعا کروں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مختلف قافلے، مختلف گروپس جو کہ اپنے قبیلے کو، اپنے موقف کو، اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنے انداز میں، مختلف انداز میں جو ہے وہ عزاداری کر رہے ہیں۔ اچھا، موقف کے سلسلے اور تبرکات کے سلسلے ختم نہیں ہوئے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت میسو قسم کا ہے جو آپ کو باربیکیو سمتھنگ دے رہا ہے، اور اس کے اسموک سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے رستے میں پانی، یہ ایک اور موقف ہے، یہاں پر بھی چیزیں دے رہے ہیں، چائے وغیرہ، اور آگے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اسموک وغیرہ آ رہا ہے۔ تو ہر قدم پہ یہاں پر بھی موقف کا سلسلہ اور زائرین کی خدمت کا سلسلہ ختم ابھی تک نہیں ہوا، جہاں تک پاسبل ہے وہاں تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ عباس ويا حسين الغالي صبروا ما بكوا بس رکھنے کے باوجود بھی کربلا نہیں آ سکے۔ مولا آپ کو واسطہ ہے، آپ کے ہی کٹے ہوئے بازوؤں کا، سب کو اپنی اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے۔ کون ہے عباس؟ سنو، سرور کی بات
تھا سہارا ارے پانا ہے کاش تجھ سے پاؤ دنیا بس وفا ہے تو الحمدللہ ابھی ہمیں ایک یہاں پہ مدرسہ ہے وہاں پہ جگہ ملی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کتنا بڑا مدرسہ ہے اور اس کے میں مناظر آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں. تو یہ سیڑھیاں ہیں, لفٹ کا آپشن بھی ہمارے پاس تھا لیکن ہم سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی صاف ستھرا, یہاں پہ ہم ننگے پاؤں ہیں. اور السلام علیکم. ادھر کوریڈور سے اندر جا کے یہاں پہ ایک بڑا سا ہال ہے جہاں پہ مختلف بسترے لگا کے انتظام کیا ہوا ہے, میک شفٹ. تو یہ بسترے لگے ہوئے, یہ بسترے لگے ہوئے, اور اس ہال میں بھی بستر ہے, اور یہ واش رومز ہیں. تو سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ, بہت زبردست. اور ادھر ہوئی گیس والا پانی بھی ہے. سو ہیئر از دی اینڈ آف ٹوڈیز ولاگ, اینڈ اب سے پارٹ 6 میں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اور آج کل انشاءاللہ جب ہم قافلے کی صورت میں پاکستانی قافلے کے ساتھ حرم امام حسین میں انٹر ہوں گے, اور اس سے پہلے زیارت اربعین ہوگی, تو اس میں بھی آپ لوگوں کو شامل رکھوں گا میں انشاءاللہ. اور آپ تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ دعا کی ریکویسٹ کی ہے ان کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گا. تو ابھی تک کے لیے DSLR والے بھائی کو اجازت دیجیے, آپ سے اگلے پارٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.